اهدنا الصراط المستقيم. کرتا رہوں گا طائفہ میں پتھر ماریں گے تو فریاد تیرے سامنے کروں گا، اور کے اندر تندان شہید ہوں گے تو فریاد تیرے سامنے کروں گا. دکھ آئے گا یا سکھ آئے گا، میرے ہاتھوں پر میرا بیٹا ننھا ابراہیم اٹھ جائے گا، فریاد تیرے سامنے کروں گا. میری بچی زینب کو شہید کر دیا جائے گا، فریاد تیرے سامنے کروں گا. میرے صحابہ کے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، فریاد تیرے سامنے کروں گا. قرآن کے 70 قاری شہید ہو جائیں گے، فریاد تیرے سامنے کروں گا. التحیات للہ، میری زندگی کے اندر جو جو حالات میرے اللہ آئیں گے، ہر حال کے اندر تیرے علاوہ کسی کی پکار نہیں کروں گا. اور دوسرا تحفہ یہ لے کر آیا ہوں، والصلوات، بدن کی ساری باتیں بھی تیرے لیے. ہاتھ پھیلاؤں گا تو تیرے سامنے پھیلاؤں گا، رکوع کروں گا تو تیرے سامنے کروں گا، سجدہ کروں گا تو تیرے سامنے کروں گا، قیام کے اندر کھڑا ہوں گا تو تیرے سامنے کھڑا ہوں گا، تشہد میں بیٹھوں گا تو تیرے سامنے بیٹھوں گا. ساری رات میری امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر رب کے سامنے کھڑے کھڑے یوں روتے تھے، آپ کی سینے سے یوں آوازیں آتی تھی جیسے ہانڈی کی ابلنے کی آوازیں آتی ہیں. پاؤں مبارک پر مرم آ جاتے، پاؤں سوج جایا کرتے تھے. ام المؤمنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، میں نے عرض کر دیا، اے اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کی بخشش کا اعلان کیا ہوا ہے، پھر اتنی لمبی عاجزیاں کیوں کرتے ہیں، پھر اتنی مشقتیں کیوں اٹھاتے ہیں؟ عائشہ کو جواب دیا میرے مرشد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا فلا اکون عبدا شکورا. عائشہ، جس اللہ نے اتنے انعام دیے ہیں، میں اس کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں؟ آپ کے ساتھ وعدہ کر دیا ہے، اے اللہ یہ بدن جھکے گا تو تیرے سامنے جھکے گا اور کسی کے سامنے نہیں جھکے گا. میرا آج کا سبق ہے میرا بھائی، زبان کے ساتھ پکار کرنی ہے تو کس کی کرنی ہے؟ اور بدن جھکانا ہے تو کس کے سامنے جھکانا ہے؟ ہاتھ پھیلانا ہے تو کس کے سامنے پھیلانا ہے؟ ایک فقیر اپنی حاجتیں لے کر بادشاہ کے سامنے گیا، پتہ چلا بادشاہ سلامت مسجد میں ہے، ادھر چلا گیا. آگے دیکھتا ہے کہ بادشاہ سلامت نے یوں ہاتھ پھیلائے ہوئی ہیں اور زار و قطار رو رہے اور کہہ رہے میرے مولا، دنیا والے مجھے بادشاہ کہتے ہیں لیکن تیرے سامنے تو میں فقیر ہوں نا، تو میری جھولی بھر دے. وہ جو بندہ بادشاہ سے مانگنے آیا تھا ادھر سے واپس پلٹ گیا. لوگوں نے کہا ابھی بادشاہ فارغ ہوتے ہیں تو مانگ لینا. اس نے کہا نہیں، پہلے سمجھ نہیں آئی تھی، پہلے میں اس کو بادشاہ سمجھ رہا تھا، اب پتہ چلا بادشاہ تو کوئی اور ہے جس کے در سے یہ مانگ رہا ہے. فقیر بن کے میں بھی اسی کے در سے مانگوں گا. زبان کے ساتھ پکار اللہ کی، ہاتھ پھیلانے تو کس کے سامنے پھیلانا ہے؟ اس میں بے شمار واقعات ہیں، وقت اتنا نہیں ہوتا سارے آپ کو سنائے دیں. بات اب یہ معراج کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کی. اور تیسرا تحفہ فرمایا والطیبات، اے اللہ مال کی عبادت بھی تیرے لیے کروں گا، قربانی کروں گا تو تیرے نام پہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر تشریف لے گئے. صحابہ بیان کرتے ہیں 100 اونٹ اللہ کے نبی نے اللہ کے نام پہ قربان کیے. کتنے؟ 100 اونٹ. 63 آپ نے اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائے، باقی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقی ذبح فرمائے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کر کے آئے تھے. والطیبات، مال کی عبادت بھی اللہ تیرے لیے کروں گا. امت کو درس دیا، مال میں سے 40واں حصہ زکات نکالا کرو، 100 میں سے 2.5 روپے زکات نکالا کرو. امت کو 40ویں حصے کا درس دیا. اور اپنی حالت کیا تھی؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا سلام پھیرا، پھیرتی اٹھ کر
جلدی گھر کے اندر تشریف لے گئے، اتنے جلدی آپ تشریف لے کر گئے، ہم ڈر گئے، پتہ نہیں کیا وجہ ہوئی، اتنے جلدی کیوں آپ تشریف لے گئے؟ ہم انتظار کرتے رہے، اللہ کے نبی واپس پلٹ کے آئے، پوچھا یا رسول اللہ آپ تو اتنا جلدی گئے، ہم تو ڈر ہی گئے، پتہ نہیں کیوں اتنے جلدی گئے؟ آپ کے ہاتھ کے اندر چاندی کا ایک ٹکڑا تھا، کہا یہ میں گھر کے اندر بھول گیا تھا، صدقہ نہیں کر سکا تھا، میں اس لیے جلدی جلدی کیا ہوں، پتہ نہیں موت کب آ جائے، میں نہیں چاہتا چاندی کا ایک ٹکڑا محمد کریم کے گھر میں باقی رہے۔ اللہ کے نام پہ صدقہ کرنا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، او لوگو طرح طرح کے کھانے کھانے والوں، ما شبع آل محمد منذ یومین قط، آج طرح طرح کے کھانے کھاتے ہو، ہم نے زندگی نبی پاک کے گھر کے اندر گزار دی ہے، کبھی 2 دن لگاتار جو کی روٹی کے ساتھ بھی پیٹ بھر کے نہیں کھایا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں وہ ایک چاند آتا تھا، پھر وہ پورا مہینہ گزر کے اگلا چاند آ جاتا تھا، پھر وہ مہینہ گزر کے اگلا چاند آ جاتا تھا، 3 چاند گزر جاتے تھے، محمد کے چولہے کے اندر کبھی آگ نہیں جلا کرتی تھی، جو کچھ ہوتا تھا رب کے نام پہ لٹا دیا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں پوری رات اللہ کے نبی بے چین تھے، کبھی دائیں کروٹ بدلتے، کبھی بائیں کروٹ بدلتے، کبھی ادھر اور کبھی ادھر۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا تکلیف ہے، کیا کوئی بیماری ہے، کیا کوئی مسئلہ ہے؟ کہا نہیں نہیں کوئی تکلیف نہیں، کوئی بیماری نہیں، میں بڑی پریشان تھی، پتہ نہیں اللہ کے نبی کو نیند کیوں نہیں آ رہی۔ صبح کے وقت بستر کے نیچے سے، سرانے کے نیچے سے چاندی کا ایک ٹکڑا نکال کر دکھایا اور کہا عائشہ اس ٹکڑے نے مجھے ساری رات بے چین کیے رکھا تھا، اس ٹکڑے نے مجھے ساری رات سونے نہیں دیا، میں جب بھی بستر پہ سوتا خیال آتا کہیں موت نہ آ جائے اور یہ مال میرے گھر کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ والطیبات، مالی بات یا اللہ تیرے لیے کروں گا، صدقے تیرے نام پہ دوں گا، زکات تیرے نام پہ دوں گا، منت منوتی تیرے نام پہ دوں گا، نظر و نیاز تیرے نام پہ دوں گا۔ یہ 3 باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رب سے کیے، اللہ کریم نے بھی 3 انعام دیے، فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فرمایا السلام علیکہ، میرے پیغمبر جو 3 تحفے تو لے کر میرے دربار میں آئے ہیں، ایسا تحفہ تو اور مجھے کسی نے نہیں دیا، لیکن جو تحفہ میں تجھے دینے والا ہوں ایسا تحفہ بھی میں نے کسی کو نہیں دیا۔ السلام علیکہ ایھا النبی، پہلا تحفہ میرے پیغمبر تیرے اوپر رب کے سلام ہو۔ اور یہ وہ تحفہ ہے اہل جنت جب جنت کے اندر چلے جائیں گے، جو کامیاب ہو جائیں گے، جنت کے مالک بن جائیں گے، اس وقت اللہ کریم ان کو سلام دے گا، سلام قولا من رب الرحیم، سورہ یاسین کے اندر ہے۔ اس دن اہل جنت پر اللہ کریم کے سلام آئیں گے، جب جنت کے اندر پہنچ جائیں گے، میرے پیغمبر دنیا والے جنتیوں کو تو اس دن سلام ملیں گے جب جنت میں پہنچ جائیں گے، میرے پیارے پیغمبر تجھے آج میں اللہ کریم اپنا سلام عطا فرماتا ہوں۔ السلام علیکہ ایھا النبی، اور نمبر 2 فرمایا ورحمۃ اللہ، اپنی رحمتیں بھی تجھے عطا کرتا ہوں میرے پاک پیغمبر، ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، چونکہ میری رحمت کے بغیر کسی کا بیڑا پار نہیں ہوتا، میری رحمت کے بغیر کسی کا کام نہیں بنتا، چاہے اصحاب کہف میرے ولی کیوں نہ ہو، وہ بھی مجھ سے رحمت مانگ مانگ کے دنیا سے گئے۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اصحاب کہف نے بھی رحمت مانگی۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، میں نے زکریا کو بھی رحمت دی، ان کو بیٹا عطا فرمایا، ووجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، میں نے خضر علیہ السلام کو بھی رحمت عطا فرمائی، مائی مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا
جگہ دے کر اعلان کیا رحمت من ربک، یہ بھی رب کی رحمت کے ساتھ ہوا. اور حضرت ذوالقرنین نے دیوار قائم کی، یاجوج ماجوج کو قید کر کے اعلان کیا قال ھذا رحمت من ربی، سب رب کی رحمت کے محتاج، چاہے کوئی اللہ کا ولی ہو، چاہے کوئی اللہ کا نبی ہو، چاہے کوئی دنیا کا بادشاہ ہو، سب مجھ سے رحمت مانگ کے گئے میرے پیغمبر، لیکن تجھے تو میں اتنی رحمت عطا فرمانے لگا ہوں ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میں تجھے رحمت للعالمین بنا رہا ہوں. ایسے ہی رحمت بناؤں گا میرے پاک پیغمبر، جہاں تیرے قدم لگ جائیں گے وہیں رحمتیں برسنا شروع ہو جائیں گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مکہ سے ہجرت کر کے یثرب کی طرف جاتے ہیں اور کہنے کہ یثرب تو اس کی آب و ہوا ٹھیک نہیں ہے، بیماریوں کی جگہ ہے. نبی پاک کے صحابہ کو بخار ہو گیا، بلال بیمار ہو گئے، ابو بکر صدیق بیمار ہو گئے. بلال سے پوچھا کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگے اللہ لعنت کرے ان کافروں پہ جنہوں نے ہمیں مکہ سے نکالا. ابو بکر سے پوچھا، انہوں نے بھی یہی جواب دیا. اللہ کے نبی نے دیکھا جب ابو بکر جیسا صبر والا بندہ وہ بھی اس بخار سے بے چین ہو گیا ہے، پتہ ہے کیا کیا؟ توجہ کرنا، رحمت والے نبی نے کیا کیا؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے آپ نے اپنی انگلی مبارک آپ نے اپنی انگلی مبارک یوں زبان کے اوپر لگائی، معمولی سی تھوک لگی، مٹی کے ساتھ لگائی اور کیا پڑھا بسم اللہ تربت ورزنا بریکت بازنا یشفا بی سقیمنا باذن ربنا. اے اللہ یہ تیرے محبوب کی تھوک ہے، یہ تیری زمین کی مٹی ہے. اے اللہ رحمت اور برکتیں تو عطا فرمانے والا ہے. اللہ کریم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر دعا فرمائی ہے اور وہ معمولی سی ناب آپ نے لگائی ہے، اللہ نے سارے یثرب کو مدینہ بنا دیا ہے. السلام علیکم ایھا النبی و رحمت اللہ، اے میرے پاک پیغمبر، ایک تو تیرے اوپر ہے میرے سلام، اور نمبر 2 میری رحمت ہو، اور نمبر 3 فرمایا وبرکاتہ، اللہ کی برکتیں بھی تجھے نصیب ہو جائیں. کتنی برکتیں اللہ نے عطا فرمائی اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. خندق کے میدان کے اندر ہیں، اللہ کے نبی بھی خندق کھود رہے ہیں، صحابہ بھی خندق کھود رہے ہیں، پیٹ کے اوپر پتھر باندھے ہوئی ہیں، کمر سیدھی نہیں ہوتی. ایک صحابی آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ دیکھو نا میں نے پیٹ کے اوپر پتھر باندھا ہے کمر کو سہارا دینے کے لیے. آپ نے فرمایا او میرا یار تم نے ایک پتھر باندھا ہے، تیرے نبی نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں. تم بھوکے ہو تو میں بھی ایسا لیڈر نہیں ہوں کہ خود کھا پی لوں اور تم بھوکے ہو نا. تو نے بھی پتھر باندھے ہیں، ہم نے بھی پتھر باندھے ہیں. صحابہ پلٹ گئے، بھوک کے عالم کے اندر یہ اعلان کرنے لگے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. ہم وہ لوگ ہیں ہم نے اپنا ہاتھ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر رکھ کر اعلان کیا یا رسول اللہ جب تک جسم میں جان رہے گی آپ کا ساتھ کبھی ہم نہیں چھوڑیں گے. وہ صحابہ بھوک کے عالم کے اندر ہیں، نبی پاک نے بھی پیٹ میں پتھر باندھے ہوئے ہیں. آپ بھی کہتے ہیں جواب میں اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ. اے اللہ اصل عیش تو آخرت کی عیش ہے، میرے مولا میرے انصار کی بھی بخشش فرما دے، میرے مہاجرین کی بھی بخشش فرما دے. نبی پاک اور صحابہ بھوک کے مزے لے رہے ہیں، بھوک کی کیفیت کے اندر ہیں. جابر نے کہا یا رسول اللہ میں گھر جاتا ہوں. کہا چلا جا، گھر جا کے بیوی سے کہا جو بھی کھانا ہے جلدی تیار کر. میں نبی پاک کے پیٹ کے اوپر پتھر دیکھے ہیں، میں اللہ کے نبی کے پیٹ پہ پتھر برداشت نہیں کر سکا. وہ نے کہا اللہ کے بندے تھوڑے سے جو پڑے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. کہا جلدی سے چکی چڑھا، آٹا پیس، اور ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ تھا جابر نے ذبح کر دیا. سالن تیار ہو گیا، بیوی نے آٹا تیار کر کے روٹیاں تیار کر لی، 5-7 بندوں کا کھانا تیار ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے دوڑتے ہوئے یا رسول اللہ خود بھی تشریف لے آئیے، 5-6 بندے اور صحابہ بھی ساتھ لے آئیے، 6-7 بندوں کا کھانا ہمارے گھر کے اندر تیار ہے. رحمت اور برکت والے نبی نے سوچا یارو 6 بندے لے جاؤں، یہ سینکڑوں بھوکے کام کرتے رہے، یہ انصاف والی بات تو نہ ہوئی نا، یہ برکت والی بات تو نہ ہوئی نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ
اور اعلان فرمایا او خندق والو چلو سب کی جابر کے گھر کے اندر دعوت ہے. جابر نے کہا میں تو پریشان ہو گیا, کھانا تو 6-7 بندوں کا ہے, سارے صحابہ سینکڑوں کی تعداد میں, یہ سارے آ گئے تو کیسے وہ کھانا پورا ہو جائے گا. لیکن گھر والی نے سمجھایا ہم نے تو 6 بندوں کی دعوت دی ہے, برکت اور رحمت والا نبی خدا رہا ہے, وہ جانے اور برکتیں دینے والا جانے, وہ جانے اور برکتیں دینے والا جانے. یا رسول اللہ یہ جو سینکڑوں صحابہ آ رہے ہیں میرے گھر کے اندر تو اتنی جگہ ہی کوئی نہیں, کھانا تو دور کی بات ہے, خالی بٹھانے کی جگہ بھی میرے گھر کے اندر کوئی نہیں, 10 بندے سے زیادہ میرے گھر کے اندر بیٹھ نہیں سکتے, وہ میں 10 صحابہ کی ٹولیاں بٹھا دو اور جب تک میں نہ آؤں سالن تم نے پلیٹوں کے اندر ڈال کر تقسیم نہیں کرنا. میرے نبی تشریف لے گئے, آپ نے اپنا لواب دان جو سالن کے اندر ملایا. حضرت جابر بیان کرتے ہیں لوگوں پورا اسلام کا لشکر میرے گھر سے کھا کر چلا گیا. واللہ ما نقص منها قطرۃ واحدہ, اور اللہ کی قسم جو سالن میں نے تیار کیا تھا ایک قطرہ بھی اللہ نے اس سے کم نہیں ہونے دیا. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے میرے پاک پیغمبر, ایک تو تیرے اوپر میرے سلام آئیں گے, دوسرا تیرے اوپر میری رحمتیں آئیں گی, اور تیسرا میری برکتیں آئیں گی. اگر کھانا تھوڑا بھی ہوگا تو تیرے لواب کی وجہ سے میں برکتیں ڈال کر اضافہ کر دوں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آ گئے, یا رسول اللہ حالت بڑی خراب ہے, پانی کنویں کے اندر کوئی نہیں ہے, سفر پہ تھوڑا سا پانی ہے لیکن اتنا کڑوا پانی ہے انسان تو اپنی جگہ پہ, جانور بھی اس کو نہیں پیتے, بڑا کڑوا پانی ملا. یا رسول اللہ اب کیا کریں؟ نبی پاک نے فرمایا مجھے لے جاؤ کنویں کے پاس. اللہ کے نبی نے پانی کا چلو بھرا, منہ کے اندر لیا, کلی کر کے کنویں کے اندر ڈالی. برکت والے نبی کی کلی کنویں کے اندر پہنچی, رب نے سارے کنویں کو میٹھا کر دیا. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا بھائی اس سے علاوہ اللہ کے نبی نے کیا دیکھا انشاءاللہ وہ اگلے جو میں عرض کروں گا, بات پھر پوری نہیں ہوئی رہ گئی ہے, لیکن اتنی بات یہ عرض کر رہا ہوں رب کے سامنے جا کر آپ نے کتنے تحفے پیش کیے؟ غور سے بولیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگلی صدر والے یہ بول رہے ہیں اس لیے کہ ٹائم پہ آئیں, یہ وقت پہ آئیں. اب پچھلے کو کیا پتا کہ 3 تحفے ہیں یا 300 ہیں, وقت آیا کریں. جمعہ والا دن سید الایام ہے, سارے دنوں کا کیا ہے سردار, اور جو اول وقت میں آئے گا اللہ کے ہاں اس کا نام بھی پہلے پہلے لکھا جائے گا. اب کسی نے سبحان اللہ نہیں کہا. اگر یہ بتایا جاتا کہ جناب جو ابھی بندہ آئے گا نا اس کو جناب اس کو لاکھ روپے ملے گا, سب کہتا ہوں ماشاء اللہ بڑی زبردست بات. اس کا اللہ کے ہاں پہلے پہلے نام لکھا جائے گا اول وقت میں جو آئے گا, ٹھیک ہے نا, اول وقت میں آیا کریں. کتنے تحفے اللہ کے نبی نے پیش کیے؟ پہلا تحفہ اے اللہ زبان کی ساری باتیں تیرے لیے, التحیات للہ. دوسرا تحفہ پیش کیا والصلوات, مولا بدن کی ساری باتیں بھی تیرے لیے. تیسرا تحفہ پیش کیا والطیبات, اے اللہ مال کی ساری باتیں بھی تیرے لیے. تو معراج کی بات سن کر ہم بھی یاد کریں یہ تینوں باتیں اللہ کے علاوہ کبھی کسی کے لیے بھول کر بھی نہیں کریں گے انشاءاللہ. غور کریں گے تو کس کی کریں گے؟ غور سے بولو کس کی کریں گے؟ سجدہ کریں گے اور ہاتھ پھیلائیں گے تو کس کے سامنے پھیلائیں گے؟ اور مال سے نظر نیاز اور منت منوتی صدقہ خیرات دیں گے تو کس کے نام پہ دیں گے؟ اللہ نے 3 انعام دیے. السلام علیکہ, میرے نبی تیرے اوپر میرے سلام. دوسرا انعام دیا ورحمۃ اللہ, اللہ کی رحمتیں ہوں. تیسرا نام دیا وبرکاتہ, اللہ کی. نبی پاک نے فرمایا میرے اوپر تو 3 انعام ہو گئے, امت کو کچھ نہیں ملے گا. مولا میری امت کو کچھ نہیں ملے گا. اس نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. زور سے بولو سبحان اللہ. السلام علینا, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اے اللہ
صرف میرے اوپر تیرے سلام نہ آئے، میری امت کے وہ بندے جو مجھے دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے، میری بات مان کر میری بات پر یقین کریں گے، ان پر بھی تیرے سلام آنے چاہیے۔ عباد اللہ الصالحین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات آپ تشریف فرمائے، آپ نے فرمایا لَوَدِدْتُ أَرَّأَيْنَا إِخْوَانَنَا، یارو میرا دل یہ کرتا ہے میں اپنے بھائیوں سے ملوں، اپنے بھائیوں کی زیارت کروں۔ صحابہ کرام نے کہا وَلَسْنَا إِخْوَانُكَ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم آپ کے بھائی نہیں، ہمیں کون پریشان کرتے ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے یہ آپ کو کون سے بھائی سے ملنے کا جی کر رہا ہے؟ یہ ابو بکر موجود ہے، یہ عمر موجود ہے، عثمان موجود ہے، علی جیسا بھائی موجود ہے، حسنین کریمین موجود ہیں، یہ سارے آپ کے جانثار موجود ہیں، ان کے ہوتے ہوئے یہ آپ کہتے ہیں ہائے میرا بھائیوں کو ملنے کا جی چاہ رہا ہے، کون سے آپ کے بھائی ہیں؟ ہم آپ کے بھائی نہیں۔ نانا تم میرے بھائی نہیں، تم تو میرے صحابی ہو، تم تو میرے دوست ہو، تم تو میرے یار ہو، میرے بھائی تم نہیں ہو۔ اچھا یا رسول اللہ بھائی پھر آپ کے کون سے ہیں؟ کہا میرے بھائی وہ ہے جو دنیا میں اس وقت آئیں گے جب میں دنیا چھوڑ جاؤں گا، نہ وہ مجھے دیکھیں گے نہ میں ان کو دیکھوں گا، بن دیکھے میرے اوپر ایمان لائیں گے اور ساری کائنات کو چھوڑ کر میری سنت پر ڈٹ جائیں گے۔ اللہ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل کرے۔ آمین۔ آج بات کی جاتی ہے سنت کی تو بات لوگ ناراض ہوتے ہیں، وہ جی کیا کریں جی گزارا بھی تو کرنا ہے، میرا بھائی اگر سنت کو تمہیں اپنا لیا نا ہے مشکل کام ہے، برادری کو چھوڑنا ماحول کو چھوڑنا، لیکن کسی موقع پر اگر تو ڈٹ کر سنت کو تھام لیا نا تو نے انشاءاللہ نبی پاک دن قیامت کی تیری اسپیشل سفارش فرمائیں گے کہ میرا وہ امتی ہے جس نے بن دیکھے ایمان بھی لایا اور پھر بن دیکھے میرے طریقے پر ڈٹ بھی گیا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔